شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو یا یوم عرفہ ہو، عید الاضحیٰ عید الفطر کی راتیں ہوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہو یا شب جمعہ ہو، اس کی تخصیص اور حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہود کی مثال کہ انہوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا اور ان کو اجرت ملی، عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک محنت کی، ان کو صلہ ملا، اور مسلمان امت محمدیہ کی مثال کہ عصر سے مغرب تک تھوڑے وقت میں عمل کیا، عمل قلیلا اجر کثیرا کا مصداق بنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال پوچھا کہ پچھلی امتوں اور قوموں کی جو عمریں تھی وہ تو 300 سال 400 سال اس سے بھی زیادہ تھی، اور امت محمدیہ کی اوسطاً اور تدریجاً ایوریج عمر 60 سے 70 مابین 60 الی 70 ہوگی، تو 60-70 سال کے قلیل عرصے میں یہ کتنا عمل کر پائے گی؟ تو فرمایا کہ اس امت کو ایسے دن ملیں گے، ایسی راتیں ملے گی، ایسے اوقات ملیں گے، قرب کے ایسے لمحات ملیں گے، ایسے اعمال ملیں گے، ایسی دعائیں ملے گی کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اگرچہ تعداد کم ہوگی لیکن کوالٹی اور ان کا اجر بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ شب برات کا مطلب برات والی رات، جہنم سے برات والی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع گئے، اور امت کے لیے رونا اور کڑنا اور امت کے غم میں آپ فکر مند رہے، ساری رات امت کے لیے بخشش کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ لیکن ایسی مبارک راتوں میں جب اللہ کی رحمت اپنے جوبن اور عروج پر ہوتی ہے، پیک پر ہوتی ہے، اور اس بخشش کے دریا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر جائے، اور جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترساں ہو، اور جس کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑوں سے رہا نہ جائے، اور وہ اجازت مانگے کہ ہم ان گناہگاروں کو کچل دیں، ایسی رات میں بھی بخشش سے محروم رہنے والے چند بدقسمت لوگ ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شرک کرنے والے، کثرت اور مداومت سے شراب پینے والے، صلہ رحمی کو ختم کرنے والے، ایک مسلمان کے لیے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان راتوں میں پکی توبہ کی جائے، اور پکی توبہ کی پہلی شرط ان گناہوں پر ندامت ہو۔ انما التوبۃ والندم۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہو، اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین سیراب ہو، اور یہ میلے کی رات اور جمگھٹے کی رات اور ہجوم کی رات اور یہ جلسے جلوسوں کی رات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، امت کو فضائل اور مسائل بتانے کے لیے اور شرک اور بدعت اور رسومات اور خرافات سے بچانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کوئی ایونٹ منعقد کرنا بالکل ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ مجمع آتا نہیں ہے، لیکن اس میں سنجیدگی اور متانت کا پہلو غالب ہو، اور فضائل اور مناقب اور مسائل بتا کر پھر باقی رات میں خلوت کی عبادت ہو۔ یہ نہیں کہ ساری رات ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے، اور وہ جو خلوت اور تنہائی اور گوشہ نشینی ہے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ ان قرب کے وصل کے لمحات کو ضائع نہ کیجیے، تو اس میں خوب عبادت ہو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القدر کی تفسیر کرتے ہوئے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ کو گناہگاروں کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔
یہ جو عاجزی ہے، یہ جو ندامت ہے، یہ جو تضرع ہے، یہ جو خشوع اور خضوع ہے، یہ جو الہا و زاری ہے، یہ جو تڑپنا کڑنا اور مچلنا ہے، اس سے عرش کے ستون ہل جاتے ہیں۔ تو ان راتوں میں توبہ کی جائے۔ توبہ کی پہلی شرط ندامت ہو، دوسری شرط اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور چوتھی شرط تلافی مافات کے لیے ان الحسنات یذہبن السیئات پر عمل کرتے ہوئے کچھ نوافل، کچھ دعائیں، کچھ صدقہ اور خیرات، کچھ تہجد، کچھ صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اور یہ خلوت کی عبادت ہو۔ تو اگر ہم اس رات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجئے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com